مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں میدان مار لیا ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ نے 14 جبکہ پیپلز پارٹی نے 5 نشستیں حاصل کی۔ مہاجرین کی 12 میں سے 10 نشستیں مسلم لیگ نون کے نام رہیں۔ باقیہ 2 پیپلز پارٹی نے جیتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ان کی جماعت نے آزاد کشمیر اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے، حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے جوابی پریس کانفرنس میں کہا کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے وفاق اور پنجاب حکومت نے گٹھ جوڑ کیا تھا۔ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اس کے جواب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی جیتی تو ہم نے مبارکباد دی، اب پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ تحمل کا مظاہرہ کرے، الیکشن نتائج تسلیم کرے اور آگے بڑھ جائے۔ ویڈیو بیان میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، الیکشن صاف شفاف نہیں، دھاندلی زدہ تھے۔ میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ ٹک ٹاک آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ میں کشمیر کے غیور، غیرت مند اور بہادر عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، جس بہادری اور دلیری کے ساتھ آپ نے مسلم لیگ کا مقابلہ کیا، ان کا دھونس کا، ان کا دھاندلی کا، ان کا گولیوں کا میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شہادت قبول کی، ہمارا MNA کو ہاتھ میں گولی لگی، ہمارا کشمیر کا صدر پہ حملہ ہوا، مگر آپ ہمت نہیں ہارے، آپ پیچھے نہیں ہٹے اور آپ نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے لڑتی ہے، حق حاکمیت کے لیے، حق ملکیت کے لیے اور حق روزگار کے لیے۔ یہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں تھے، یہ دھاندلی الیکشنز تھے، یہ گولی الیکشنز تھے، یہ قاتل الیکشنز تھے، یہ خونی الیکشنز تھے۔ یہ سب کچھ کے باوجود آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 9 سیٹیں نکلوائی ہیں، جو آپ کے چوری ہوئے سیٹیں ہیں میر پور کے، مظفر آباد کے، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دلواؤں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کی کارکردگی کا جامع جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم آفس سے تمام وفاقی وزارتوں کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا، جس میں وزارتوں کو مخصوص فارم پر کارکردگی کی تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تمام وزارتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فروری 2024 سے اب تک کے اہم اقدامات اور کارکردگی فراہم کریں۔ وزارتوں کو حاصل کردہ اہداف اور کارکردگی تفصیلی رپورٹ جمع کروانا ہوگی۔ وزارتوں کو عوامی خدمات میں بہتری اور گورننس اصلاحات سے متعلق اقدامات کی تفصیل بھی فراہم کرنا ہوگی۔ ذرا کا کہنا ہے کہ معیشت اور مالیات سے متعلق 18 وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس میں قانون، سیکیورٹی اور انتظامی امور سے منسلک 14 وزارتیں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی خدمات اور صحت و تعلیم سمیت 9 وزارتوں کی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ واضح کارکردگی کے نتائج فراہم کیے جائیں، منصوبوں، حاصل کردہ نتائج اور ان کی تکمیل کی تاریخ بھی فراہم کی جائے۔ وزارتوں کو تمام زیر التوا منصوبوں، تاخیر کی وجوہات اور درپیش رکاوٹوں کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ مراسل میں کہا گیا ہے کہ کارکردگی رپورٹ میں ہر دعوے کے ساتھ لازمی دستاویزی ثبوت یا دیگر قابل تصدیق شواہد فراہم کریں۔ بغیر ثبوت دعووں نامکمل رپورٹس کو قابل قبول گردانا نہیں جائے گا۔ کارکردگی جائزے کے ذریعے ترقیاتی فنڈز کے استعمال اور منصوبوں کے نتائج کا بھی باقاعدہ جائزہ لیا جائے گا۔ سی پیک اتھارٹی اور پلاننگ کمیشن کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سالانہ ترقیاتی پروگرام اور معاشی پالیسیوں کے نتائج کا احاطہ کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ قومی مردم شماری اور اعداد و شمار کے نظام میں بہتری کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور وزیر اعظم کے خصوصی اقدامات کے نتائج کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے نئے صوبوں کی حمایت کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کے احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہر چیز کے لیے سیاستدانوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی کی ناز بلوچ نے نئے صوبوں کی مخالفت کی، کہا کسی کی کوئی بھی سوچ ہو، فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ سندھ کے عوام نئے صوبوں کا خیال مسترد کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نئے صوبے بنا دینا، صوبے کی تو چلیں، میں بہتر ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، اور اس میں تاکہ ایک گورننس کے سٹرکچر کو زیادہ افیکٹولی جو ہے آپ اس کو رائز کر سکیں اور بہتر سروس ڈیلیوری کر سکیں اپنے شہریوں کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میر صاحب یہ بھی بہت ضروری ہے کہ
آپ جو بیوروکریسی کے اندر اصلاحات ہیں وہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کے لیے سیاستدان گنہگار نہیں ہو سکتا. جیسی بھی سوچ ہو، کسی کی بھی سوچ ہو، طریقہ ایک ہی ہے. طریقہ پارلیمان ہے، طریقہ اسمبلی ہے. کیا صوبائی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے؟ کیا سندھ کی اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے کبھی کسی نے سندھ کے مخالفت میں یا سندھ کو تقسیم کرنے کی یا چھوٹے صوبے بنانے کی کوئی سوچ بھی یہاں سندھ میں موجود ہے؟ تو جواب ہے نہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ محسن نقوی کا بیان نظر انداز کریں. اس وقت حکومت اور ریاستی اداروں میں اتحاد کی اشد ضرورت ہے. دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے کہا کہ ایسی کسی صورتحال سے بچیں جس سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے درمیان اختلافات کا تاثر پیدا ہو. ذرائع کے مطابق نون لیگ کی سینئر قیادت نے محسن نقوی کے سسٹم تباہ ہونے والے بیان پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. نواز شریف نے جواب میں تحمل کی ہدایت کی ہے. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے روایتی طور پر حکومت سے چینی برآمد کرنے کی اجازت مانگ لی. نائب وزیر اعظم اور وزیر فوڈ سیکیورٹی کو خط لکھ کر کہا کہ 5,85,000 ٹن چینی سرپلس ہے، برآمد کی اجازت دی جائے. پچھلے کئی برسوں کی طرح اس بار بھی شوگر ملز ایسوسی ایشن کا موقف ہے کہ ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے. پچھلے برسوں کی طرح اس بار بھی شوگر ملز ایسوسی ایشن نے یہ کہا ہے کہ گنے کی اگلی فصل بمپر ہوگی. مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق ممکنہ طور پر اگلے کچھ دنوں میں پچھلے برسوں کی طرح اس بار بھی شوگر ملز ایسوسی ایشن حکومت کو یقین دلائے گی کہ برآمد کرنے سے ملک میں چینی مہنگی نہیں ہوگی. پچھلے برسوں میں دیکھا گیا ہے کہ حکومت چینی مہنگی نہ کرنے کی یقین دہانی پر یقین کر کے چینی برآمد کی اجازت دیتی ہے، پھر ہر سال چینی پہلے سے مہنگی ہو جاتی ہے. دیکھنا ہوگا کہ کیا اس بار پھر چینی برآمد کی اجازت دے دی جائے گی. دیکھنا ہوگا کہ کیا اس بار بھی برآمد کے بعد ملک میں چینی مہنگی ہو جائے گی. مارکیٹ تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ اس بار بھی وہی سب کچھ دہرایا جائے گا جو ہر سال ہوتا آیا ہے. وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ گندم کی قیمت بڑھانے کی تجویز ہے جس پر وفاقی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. گندم کی قیمت بڑھائی گئی تو کسان زیادہ کاشت کریں گے. قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے غذائی تحفظ و تحقیق کے اجلاس میں کہا کہ گندم کا ریٹ 5,500 روپے فی من نہیں کر سکتے. صوبوں میں گندم کی کمی پر چھاپے مارے گئے لیکن گندم نہیں مل سکی. CCC نے گندم امپورٹ کرنے کی منظوری دی. وفاق کی جانب سے گندم امپورٹ کی جاتی ہے تو صوبے گندم بھی لیتے ہیں اور پیسے بھی نہیں دیتے. صوبوں کو اجازت دیں گے کہ وہ خود بھی گندم امپورٹ کر سکیں. باہر سے آنے والی گندم 4,300 روپے فی من میں پڑے گی. رانا تنویر حسین نے کہا کہ چھوٹے کاشتکار اگر کارپوریٹ فارمنگ کی طرف آئیں تو مفت کھاد مشینری فراہم کی جائے گی. وابڈا ملازمین اپنی مفت بجلی کی سہولت بحال کروانے میں ناکام. پشاور ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ مفت بجلی وابڈا ملازمین کا قانونی حق نہیں بلکہ صرف ایک انتظامی رعایت تھی جسے ختم کرنا حکومت کا اختیار ہے. عدالت نے مزید کہا کہ مفت بجلی کے بجائے الاؤنس دینے کا حکومتی فیصلہ بھی قانون کے دائرے کار میں ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی بھی قسم کی بات چیت پر رضامند نہ ہونے پر ایران کو ہدف تنقید بنایا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی صرف عمان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بیان میں ٹرمپ نے ایرانی قیادت پر دوگلا ہونے کا الزام لگایا اور کہا کہ ایرانی ملاقات کے جیسے درخواست کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسی درخواست کو منت سماجت بھی کہیں گے. پھر مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور کئی باتیں طے ہوتی ہیں لیکن اتنے میں ایرانی پھر دھڑلے سے کہنے لگتے ہیں کہ وہ کوئی بات چیت نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی معاملے پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف عمان کے ساتھ معاملات نمٹا رہے ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی پھر وہی بات کرنے لگتے ہیں کہ آبنا ہرمز کا انتظام وہ خود سنبھالیں گے. حالانکہ آبنا ہرمز پر امریکی بحریہ کا مکمل کنٹرول ہے. ٹرمپ نے کہا کہ جب تک امریکہ نہ چاہے ایران تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی اور ایران مانے یا نہ مانے جب تک وہ مکمل طور پر ہتھیار نہ ڈال دے یا کوئی معاہدہ نہ ہو جائے امریکہ ایران تک کوئی چیز پہنچنے نہیں دے گا. معاملہ بہت سادہ ہے. ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ یہ درست ہے کہ نواز شریف نے محسن نقوی کو جواب دینے سے منع کر دیا ہے. محسن نقوی کی گفتگو اور انداز گفتگو سے ہمیں شدید اختلاف ہے. محسن نقوی کی گفتگو بے معنی اور اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہے. اگر وزیر اعظم شہباز شریف بلائیں گے تو محسن نقوی ضرور آئیں گے. دیکھیے رانا ثناءاللہ کا تفصیلی انٹرویو اب سے کچھ دیر بعد جیو نیوز کے پروگرام آج شہزیب خانزادہ کے ساتھ میں. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے 2 سال کے دوران نشریاتی مواد اور تنخواہوں سے متعلق 637 شکایات نمٹا دیں. پیمرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں سید محمد علی کے زیر صدارت کاؤنسل آف کمپلینٹس کا 121واں اجلاس ہوا. اجلاس کو 2 سال کے دوران زیر التوا شکایات پر بریفنگ دی گئی. اجلاس کو بتایا گیا کہ کاؤنسل آف کمپلینٹس اسلام آباد نے 2 سالوں کے دوران 38 اجلاسوں میں تنخواہوں اور نشریات کے مواد سے متعلق 637 شکایات نمٹائیں جو ایک ریکارڈ ہے. اجلاس میں کاؤنسل نے اپنی سفارشات پر عمل درآمد کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا.
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मानसेरा के इलाके जपूरी में बरसाती नालों में तुग़यानी से 3 तालिबात रेले में बहकर 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। कोहाट में बरसाती नाले में बहकर माँ और बेटी जाँ बहक हो गईं। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। जेहलम में बारिश से पुल बह गया। इलाका मकीनों का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मूसलाधार बारिशों से दरियाए चित्राल में तुग़यानी है। मानसहरा के जबोड़ी के इलाके बोसबेला में बरसाती नालों में तुग़यानी से 3 तालिबात रेले में बह गईं। 2 बच्चियों की लाशें निकाल ली गईं, एक को बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक तालिबात छुट्टी के बाद स्कूल से घर वापस जा रही थीं। कोहाट में बरसाती नाले में बहकर माँ और बेटी जाँ बहक और बेटे को ज़ख्मी हालत में बचा लिया गया। फैसलाबाद में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश से शहर की मुख्तलिफ सड़कें ज़ेर आब आ गईं। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी बंद हो गई। जहलम में बारिश से बड़ा गवा से दीगर देहात को मिलाने वाला पुल बह गया। पुल बहने से मुतादिद देहात का दीना सोहावा शहरों से राब्ता मुनक़ता हो गया। गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात और बहावल नगर समेत पंजाब के दीगर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने 8 अगस्त से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान ने मुतालिबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल रोजाना की बजाय माहाना बुनियादों पर किया जाए। उन्होंने वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से इस्तीफे का भी मुतालिबा किया। उनका कहना था कि विदहोल्डिंग टैक्स 7% से कम करके 2% किया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने इराक के शहर नजफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाज़री दी, नवाफिल अदा किए। गवर्नर ने इस मौके पर कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर हाज़री इनके लिए एजाज़ है। आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात को आम करने की सख्त ज़रूरत है। कराची में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मरकज़ी जुलूस कल सुबह 9 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। मरकज़ी जुलूस के दौरान MA जिन्ना रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। कराची ट्रैफिक पुलिस के प्लान के मुताबिक भारी ट्रैफिक को सुबह 10 बजे से जुलूस के इख्तिताम तक शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। शाहरा कायदीन से आने वाली ट्रैफिक को कश्मीर रोड और पीपल्स चौरंगी की जानिब मुंतकिल किया जाएगा। हसन स्क्वायर से आने वाली ट्रैफिक शाहरा कायदीन, सोसाइटी सिग्नल और 3 हट्टी के रास्ते लसबेला चौक जा सकेगी। नाज़िमाबाद से आने वाली ट्रैफिक लसबेला गार्डन और निश्तर रोड के जरिए अपनी मंजिल की जानिब रवां हो सकेगी। शाहरा फैसल से आने वाली ट्रैफिक को सोसाइटी सिग्नल के जरिए कश्मीर रोड की जानिब मोड़ा जाएगा, जबकि सदर से टावर जाने वाली ट्रैफिक को परेड स्ट्रीट और II चंडीगढ़ रोड की तरफ भेजा जाएगा। कराची में रज़ा अली की पुरस्कार मौत के बाद अब तक 12 अफराद शामिल तफ्तीश किए जा चुके हैं। तफ्तीशी हुकाम को एक और CCTV वीडियो मिल गई जिसमें मशकूक मोटरसाइकिल सवार अफराद जाए वक़ुआ पर आकर 20 सेकंड तक रुके रहे और फिर चले गए। कराची में मीर रज़ा अली की मौत से मुतालिक पुलिस तफ्तीश तेजी से आगे बढ़ रही है। तफ्तीशी हुकाम ने रज़ा अली का मोबाइल फोन रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पता लगाया जा रहा है कि वो आखिरी के 2 से 3 दिन तक किन किन लोगों से राब्ते में रहा। इसके अलावा तफ्तीशी हुकाम का रज़ा अली के मखरूज होने का नाम भी मिला है और उन लोगों की फहरिस्त भी मुरतब की जा रही है जिनसे मुबैना तौर पर कर्ज लिया गया था। इसके अलावा तफ्तीशी हुकाम को जाए वक़ू की एक और CCTV फुटेज मिली है जो 29 जुलाई रात 3:36 की है। इस वीडियो में देखा गया है कि जाए वक़ुआ पर मोटरसाइकिल सवार अफराद आके रुके, 20 सेकंड तक क़याम किया और फिर चले गए। तफ्तीशी हुकाम की जानिब से मशकूक मोटरसाइकिल के रूट की CCTV फुटेजेस भी हासिल की जा रही हैं। रज़ा अली की मौत गोली लगने से हुई, ताहम अब तक वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा लापता है। दूसरी जानिब कराची पुलिस चीफ का कहना है कि तफ्तीशी कमेटी को अहकाम जारी किए गए हैं कि वाक़े में मुलव्वस अनासिर को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बिल्कुल ऑनेस्टली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। हमारी तफ्तीश में देखें क्या उसकी बुनियाद क्या होगी, उसकी बुनियाद एविडेंस होगा। देखें जो फिज़िकल एविडेंस है और जो ऑरल एविडेंस कहीं से आ रहा है, जो हमारा सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। हम पीछे जा रहे हैं कि यार क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कर क्या रहा था, बाकी जो मसाइल हैं वो हम देख रहे हैं। फिर मेडिकल एविडेंस देखें, फॉरेंसिक एविडेंस, ये सारा हम बिल्कुल टेक्निकल बुनियाद पे हम इसमें जल्दी भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि रज़ा अली के केस में अब तक 12 से ज्यादा अफराद को शामिल तफ्तीश किया जा चुका है। साथ ही रिपोर्टर रियाज एंडी के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। बुलेटिन के शुरू में आपको हमने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान की खबर दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मेरे मुस्लिम आवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज सुनाई दे रही है, जरा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
اور اس پر لیگی رہنما اسما بخاری نے رد عمل دیا ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ اف ہم ڈر گئے، اب کیا ہوگا.